بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری کو 9 نومبر کو کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا بھر کے سکھوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت دوسرے ملکوں سے سکھ دنیا کے سب سے بڑے گردوارہ کی یاتری کریں گے۔ یہ گردوارہ سکھوں کا مرکزی مذہب بننے کے ساتھ مقامی معیشت کو بھی مضبوط بنائے گا۔ یہ راہداری پاکستان کے لیے ڈالر میں آمدن بڑھانے کا باعث ہوگی۔ بدھ مت کے پیروکار بھی پاکستان میں مختلف مذہبی مقامات پر آتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ بھارتی سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو دعوت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اس تقریب کے حوالے سے دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ منموہن سنگھ سکھ برادری کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم کرتارپور کی افتتاحی تقریب کے لیے سکھ برادری کے منتظر ہیں، جس کے بعد 1 اکتوبر کو بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے ترجمان کا بیان سامنے آیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو پاکستان کی جانب سے کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب کا دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ ترجمان نے کہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے منموہن سنگھ کو دعوت نامہ ملا تو اس وقت دیکھ کر فیصلہ کریں گے، تاہم ان کے دورہ پاکستان کا امکان نہیں ہے۔ تاہم اب بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب کے لیے پاکستان کی جانب سے دی جانے والی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ البتہ منموہن سنگھ کے دورہ پاکستان کی تفصیلات آنا ابھی باقی ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان 9 نومبر کو کرتارپور راہداری کا افتتاح کریں گے اور سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے افتتاحی تقریب میں آنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ناظرین کرام، ملتان میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کرتارپور راہداری کا افتتاح حسب وعدہ 9 نومبر کو کریں گے اور وہ راہداری کھول دی جائے گی۔ ہم توقع کر رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 5000 سکھ یاتری یہاں تشریف لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سکھ یاتریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے پاکستان نے ہنگامی بنیادوں پر انتظامات کیے ہیں، اور اگر سرحد کے اس پار بھارت کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا ہمارے انتظامات سے موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے انتظامات کتنے وسیع، ٹھوس اور بہتر ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی اور انہوں نے خط لکھ کر مجھے افتتاحی تقریب میں شرکت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وہ بطور مہمان خصوصی نہیں بلکہ ایک عام شہری کی حیثیت سے آئیں گے اور ہم اس صورت میں بھی انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے خیال رہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی وزیر اعظم کو چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ روک سکتے ہیں تو روک لیں، کرتارپور راہداری وقت مقررہ پر ہی کھلے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت چاہے یا نہ چاہے کرتارپور راہداری کھل کے رہے گی۔ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت میں جرأت نہیں کہ وہ مشرقی پنجاب سے قافلوں کو روک سکے، کیونکہ مشرقی پنجاب میں کرتارپور راہداری سے آنے کے لیے قافلے تیاری کر چکے ہیں، اور نریندر مودی کو میرا پیغام ہے کہ روک سکو تو روک لو، کرتارپور راہداری کھلے گی اور آپ روک نہیں پائیں گے۔ ناظرین کرام، حکومت کا سکھ کمیونٹی سے وعدہ پورا ہونے کے قریب ہے۔ کرتارپور راہداری منصوبہ اپنے بالکل آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ تمام عمارتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ کرتارپور کمپلیکس کو بجلی فراہم کر دی گئی ہے۔ بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے سکھوں کی رجسٹریشن بھی شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، 10 ایکڑ پر محیط احاطہ دربار صاحب پر امپورٹڈ ماربل لگایا گیا ہے۔ نشان صاحب، سرور، درشن دیوڑی، انٹر پوائنٹس، گرنتھی ہاؤس، رہائش گاہوں پر پینٹ اور فنشنگ کا کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ فائر فائنڈنگ اور ساؤنڈ سسٹم اور سیکیورٹی کیمروں کی تنصیبات بھی مکمل ہو چکی ہے۔
गुरुद्वारा करतारपुर की तज़ीन व आराइश मेहमानों के लिए आर्जी मेहमान खाने और बॉर्डर टर्मिनल इमारत को मुकम्मल किया जा चुका है। बिजली की फराहमी के लिए ग्रिड स्टेशन शकरगढ़ से करतारपुर कॉम्प्लेक्स को बिजली फराहम की गई है। नाज़रीन कराम, बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन में शिरकत के लिए सिखों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है।